وہ الزام لگاتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، قیادت کو مار دیتا ہے اور پھر اس کے الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کھیل 23 سال پہلے بھی کھیلا تھا اور اب پھر اسی اسکرپٹ کے ساتھ میدان میں ہے۔ 2003 میں اس کا پارٹنر تھا برطانیہ اور آج پارٹنر ہے اسرائیل۔ ٹونی بلیئر نے مشترکہ فائدے کے نام پر جارج بش کو استعمال کیا تھا، لیکن نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ جیفری ایپسٹن کی فائلز میں ٹرمپ کے خلاف ایسا مواد موجود ہے جو سامنے آ جائے تو امریکہ کے عوام ٹرمپ کو خود ہی ٹانگ دیں گے۔ اور یہی ہے میرا آج کا موضوع۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ جارج ڈبلیو بش ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ریسرچ میری عادت ہے۔ اس لیے آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کے لیے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو میری حیرانی بڑھتی چلی گئی کہ دنیا میں بڑے تنازعات جن کی وجہ امریکہ بنا، ان تمام ادوار میں امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی حکومت تھی۔ 1972 کا واٹر گیٹ اسکینڈل ہو تو رچرڈ نکسن امریکہ کا صدر تھا۔ 1980 میں پابندیوں کے باوجود ایران کو ہتھیار فروخت کر کے اس سے حاصل رقم وسطی امریکہ کے ملک نکاراگوا میں حکومت مخالف کانٹرا باغیوں کو فراہم کرنے کا اسکینڈل ہو تو امریکہ کا صدر رونلڈ ریگن تھا۔ یہ رونلڈ ریگن ہی تھا جو ایک طرف کانگریس کی پابندیوں کے باوجود ایران کو ہتھیار فروخت کر رہا تھا تو دوسری طرف جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو رونلڈ ریگن نے نہ صرف صدام حسین کی ہر طرح سے مدد کی بلکہ اسے قرضے بھی دیے تاکہ وہ جنگ جاری رکھ سکے۔ لیکن یہی عراق جب اگست 1990 میں کویت میں گھس گیا تو امریکہ نے عالمی اتحاد بنا کر عراق کو کویت سے نکالنے کے لیے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم شروع کیا اور عراق پر حملہ کر دیا۔ اس نے عراق کے مختلف شہروں پر بمباری کر کے انہیں تباہ اور ہزاروں عراقی شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اس وقت امریکہ کا صدر تھا جارج ایچ ڈبلیو بش، اور اسی جارج ایچ ڈبلیو بش نے 1989 میں وسطی امریکہ کے ایک اور ملک پاناما میں بھی فوج بھیج دی تھی۔ اور جس طرح ٹرمپ حال ہی میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو فوجی آپریشن کر کے ان کے گھر سے اٹھا کر امریکہ لے گیا ہے، اسی طرح جارج ایچ ڈبلیو بش نے 1989 میں پاناما میں کیا تھا۔ پاناما میں آپریشن جسٹ کاز کے نام سے کیے گئے فوجی آپریشن میں بھی پاناما کے صدر مانویل نوریگا کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان پر بھی وہی الزامات لگے تھے جو آج وینزویلا کے صدر پر لگائے گئے ہیں، یعنی منشیات کی اسمگلنگ کے۔ جارج ایچ ڈبلیو بش کے دور میں پاناما کے صدر کو امریکہ میں 40 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 2003 میں اسی جارج ایچ ڈبلیو بش کا بیٹا جارج بش ایک بار پھر عراق میں گھس گیا۔ حکومت تھی ریپبلکن کی اور اس بار الزام لگایا گیا کہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ نے عراق پر شدید بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا۔ صدر صدام حسین کو گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار تو تھے ہی نہیں، یہ عراق پر حملے کے لیے ایک جھوٹا جواز گڑھا گیا تھا۔ 2003 میں امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے برطانیہ نے مجبور کیا تھا اور اصل وجہ مہلک ہتھیار نہیں بلکہ تیل کی دولت تھی، وہی دولت جس کے لیے 1953 میں بھی امریکن CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 نے ایران میں خفیہ آپریشن کر کے رجیم چینج کی تھی۔ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات کی ہے، لیکن اس بار کھیل کچھ مختلف ہے۔ امریکہ میں ایک بار پھر ریپبلکنز کی حکومت ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور اس بار امریکہ کو جنگ کے میدان میں گھسیٹ کر لایا ہے اسرائیل، اور میدان وہی پرانا ہے۔ لیکن اس بار گیم میں تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ نے 2003 میں عراق پر قبضے کے بعد صدام حسین کو گرفتار کیا تھا اور پھر پھانسی پر چڑھایا تھا، لیکن ایران میں اس نے پہلے ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن ایران امریکہ کے لیے
इराक से मुख्तलिफ साबित हो रहा है। ईरान पर भी इल्ज़ाम तो वही है कि वो एटमी हथियार बना रहा था। हालांकि आलमी एटमी एजेंसी IAEA इससे इनकार कर चुकी है। IAEA ने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले से पहले कहा था। इराक पर अमेरिकी हमले के कई साल बाद लीक्स में ये बात सामने आई थी कि हमले से एक साल पहले यानी 2002 में अमेरिका में इराक पर हमले का जवाब ढूंढा जा रहा था। 2006 में आने वाली इस लीक्स ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, लेकिन ताकतवर के आगे सब खामोश रहे। दुनिया ईरान पर हमले से पहले भी ऐसी ही लीक से हिली थी और ये लीक्स थी जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स, जिन्होंने तहलका मचाकर रख दिया था। अमेरिका समेत दुनिया भर की अशराफिया यानी एलीट क्लास के करतूतों के सबूत कि वो कम उम्र बच्चों और बच्चियों से ज्यादती किया करते थे। जेफरी एप्स्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था, जिसका काम दुनिया भर के अहम अफराद की फाइलें तैयार करना था। जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स के डेटा के हवाले से कहा गया है कि ये तकरीबन 6 मिलियन दस्तावेजात हैं, जिसमें से 3 से 3.5 मिलियन दस्तावेजात जारी की जा चुकी हैं, जबकि तकरीबन इतनी ही अभी बाकी हैं और जो बाकी हैं उनमें ही हैं ऐसे सबूत जो ट्रंप को जंग के इस मैदान तक खींच कर लाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात अमेरिका में अब बरमला कही जा रही है। अमेरिका की ओवरसाइट कमेटी में मौजूद डेमोक्रेटिक अरकान का कहना है कि अमेरिका के महकमा इंसाफ ने एप्स्टाइन फाइल्स में शामिल वो दस्तावेजात और FBI के इंटरव्यूज़ के रिकॉर्ड जारी नहीं किए जिनमें ट्रंप का नाम आया है और जो ख़ास तौर पर जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक है, और इसी में ट्रंप के खिलाफ एक खातून की जिनसी ज़्यादती की शिकायत भी शामिल है। अमेरिका की ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक रुकन रॉबर्ट गार्सिया डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक जेफरी एप्स्टाइन की कई ईमेल सामने ला चुके हैं, जिनमें से एक ईमेल में जेफरी एप्स्टाइन ने अपनी साथी गैसलिन मैक्सवेल को लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि वो कुत्ता जो नहीं भौंकता वो ट्रंप है, जिसने मेरे घर में उसके साथ घंटों गुजारे। उस ईमेल में उस मुतासिर लड़की का नाम भी लिखा हुआ है जिसके साथ ट्रंप ने जेफरी एप्स्टाइन के घर में कई घंटे गुजारे थे। इसी तरह अमेरिकी सहाफ़ी माइकल वुल्फ और जेफरी एप्स्टाइन के दरमियान ईमेल्स भी सामने आई हैं जिनमें ट्रंप का जिक्र मौजूद है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अमेरिकी सहाफ़ी माइकल वुल्फ और जेफरी एप्स्टाइन की ईमेल्स ना पढ़ लें। इन दोनों के दरमियान पहली ईमेल अमेरिकी सहाफ़ी माइकल वुल्फ की जानिब से भेजी गई है, जिसमें माइकल वुल्फ ने जेफरी एप्स्टाइन से कहा कि मैंने सुना है कि आज रात CNN ट्रंप का इंटरव्यू करेगा और उसमें वो ट्रंप के और आपके ताल्लुकात के बारे में पूछने का मंसूबा बना रहा है। जेफरी एप्स्टाइन इस ईमेल के जवाब में माइकल वुल्फ को लिखता है कि अगर हम उसके लिए यानी ट्रंप के लिए जवाब तैयार कर सकें तो तुम्हें क्या लगता है कि जवाब क्या होना चाहिए। और उसके जवाब में अमेरिकी सहाफ़ी ने जेफरी एप्स्टाइन को जो मशवरा दिया वो कहानी को काफ़ी हद तक वाज़ेह कर देता है। माइकल वुल्फ जवाबी ईमेल में लिखते हैं, मेरा ख्याल है कि आपको उसे फंसने देना चाहिए। अगर वो कहता है कि वो कभी आपके तैयारे या घर पर नहीं गया तो इससे आपको कीमती सियासी फ़ायदा होगा जो बाद में ताल्लुकात बनाने में काम आएगा। आप उसे फंसा सकते हैं कि वो आपको फ़ायदा पहुंचाए, या अगर आपको लगता है कि वो जीत सकता है तो आप उस पर एहसान करते हुए उसे बचा भी सकते हैं। ट्रंप का CNN को ये इंटरव्यू 2015 में हुआ था, जब 2016 में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू ही की थी। मोसाद के एजेंट जेफरी एप्स्टाइन की ये 2 ईमेल्स ही ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी हैं कि ट्रंप ईरान पर हमले के लिए इसराइल के दबाव में कैसे आए। जेफरी एप्स्टाइन से मुताल्लिक ये अब सब जान चुके हैं कि वो मासूम बच्चों और बच्चियों को अमेरिका समेत दुनिया भर की एलीट क्लास को जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पेश करता था।
امریکی معاشرے میں بچوں کے ساتھ زیادتی کو انتہائی سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ذرا تصور کیجئے کہ اگر ٹرمپ سے متعلق جیفری ایپسٹین کی کوئی ایسی واضح دستاویزات سامنے آ جائیں تو کیا ٹرمپ امریکہ کے صدر کے عہدے پر برقرار رہ سکیں گے؟ اور اسرائیل کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ جیفری ایپسٹین تو تھا ہی موساد کا ایجنٹ۔ ٹرمپ اس وقت پوری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ ایران پر حملے کے بعد ایک طرف کانگریس میں ان کے خلاف قرارداد آ چکی ہے اور دوسری طرف امریکن عوام کی اکثریت نے ایران پر امریکی حملے کے جواز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے لیے ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی والی صورتحال ہے۔ اگر وہ امریکہ میں اپنے خلاف بننے والے دباؤ کی وجہ سے اس جنگ سے نکلنا بھی چاہیں تو انہیں اسرائیل کی جانب سے ایپسٹین فائلز کا کارڈ کھیلے جانے کا ڈر رہے گا، اور دونوں صورتوں میں ٹرمپ کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ اس جنگ میں شامل رہتے ہیں تو ایران نے یہاں بھی ان کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ امریکہ کے اتحادی عرب ممالک پر ایرانی حملوں نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی جانب سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ایران نے اب تک ان ممالک میں صرف امریکی اڈوں کو ہی نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ UAE میں امریکن CIA کے ایک خفیہ سینٹر کو بھی نشانہ بنا چکا ہے، جو ممکنہ طور پر CIA اور موساد میں ایرانی ایجنٹس کی موجودگی کا بھی ایک ثبوت ہے۔ ایران نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جنگ آپ شروع کرو گے، ختم ہم کریں گے، اور ایران اب جان بوجھ کر اس جنگ کو پھیلا رہا ہے۔ عرب خطے میں جنگ کو پھیلانے میں اسرائیل نے اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایران نے تو اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس نے اپنے برادر اسلامی ملک سعودی عرب میں کوئی حملہ نہیں کیا، جبکہ سعودی عرب میں امریکی قونصل خانے سمیت کئی مقامات پر حملے ہو چکے ہیں، جو ایران کے انکار کے بعد یقینی طور پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے تاکہ انہیں ایرانی حملہ سمجھا جائے۔ اسی طرح قطر میں موساد کے ایجنٹس کی گرفتاری بھی اس صورتحال سے اسرائیل کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کا ایک ثبوت ہے۔ قطر میں موساد کے ایجنٹس کی گرفتاری کی خبر امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے دی تھی، ایرانی یا عربی میڈیا نے نہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے اور جنگ کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ دنیا جو اس وقت معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے، یہ جنگ اسے مزید معاشی بدحالی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ لیکن ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا کو بچائیں یا خود کو؟ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔